أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ بس تحقیق جھٹلا چکی ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم وعاد اور قوم عاد وثمود اور قوم ثمود وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی وقوم لوط اور قوم لوط واصحاب مدین اور مدین والوں نے وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام فاملیت للکافرین بس مہلت دی میں نے کافروں کو ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑا ان کو فکیف کان نکیر بس کیسا تھا میرا انکار کرنا فکأی من قریۃ بس کتنی ہیں بستیاں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا وہی ظالمۃ وہ ظالم تھی فہی خاویۃ بس وہ گری پڑی ہیں علی عروشہا اپنی چھتوں پر کے بل وبئر معطلۃ اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں وقصر مشید اور کتنے مضبوط محلات ویران ہیں افلم یسیروا فی الارض کیا پس یہ لوگ نہیں چلے زمین میں فتکون لہم قلوب پس ہوتے ان کے لیے دل یعقلون بہا وہ ان کے ذریعے سمجھتے او آذان یا کان ہوتے یسمعون بہا ان کے ساتھ وہ سنتے فإنہا لا تعمی الابصار بس بے شک قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں ولیکن تعمی القلوب لیکن اندھے ہوتے ہیں دل اللاتی فی الصدور جو سینوں میں ہیں عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 42 سے لے کے 46 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تسلی بہی معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی آپ کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر کریں ٹھیک ہے بھائی یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر یہ مکے والے عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو فرمایا اللہ نے کہ آپ صبر کریں فقد كذبت قبلهم قوم نوح بس تحقیق جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آج سے بات نہیں ہے بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہر قوم کے افراد نے اپنے اپنے نبیوں کو کیا کیا بھائی جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے آپ صبر فرمائیں تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا وثمود اور قوم سمود نے وعاد اور قوم عاد نے جھٹلایا ہود علیہ السلام کو وثمود اور قوم سمود نے جھٹلایا صالح علیہ السلام کو وقوم ابراہیم
اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا لوط علیہ السلام کو، واصحاب مدین اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو پیغمبروں کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر اب تک یہ ریت چلی آ رہی ہے، اس لیے اے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بڑی عمر کے تھے، انسان میں شرم ہو تو بوڑھے آدمی کا ویسے ہی خیال کرتا ہے، مگر قوم نوح نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کو دھکے دے کر اپنی مجلسوں سے باہر نکال دیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ سورہ قمر میں ہے وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا انہوں نے دیوانہ ہے، معاذ اللہ پاگل ہے، اور جھڑک دیا، مجلس سے نکال دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو کہا ہوا کذاب اشر، یہ جھوٹا ہے اور منکر ہے، شریر آدمی ہے معاذ اللہ۔ یعنی کسی نبی کو بھی ان کے نام ماننے والوں نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ تکذیب کی ہے۔ تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں۔ وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اور تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون نے جھٹلایا، حامان نے جھٹلایا، قارون نے جھٹلایا ہے۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ان قوموں نے جھٹلایا تو ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان جھٹلانے والوں کے ساتھ رویہ کیا تھا بتانا اس امت کے جھٹلانے والوں کو ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس ہم نے تھوڑی سی مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کیسا تھا میرا انکار کرنا۔ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، ان کی پکڑ کا وقت جب آ جائے گا تو فرمایا پھر ہم ان کو پکڑیں گے۔ پھر جب اللہ نے پکڑا، سب سے پہلا موقع بدر کے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو فیصلہ کیا وہ دنیا قیامت تک کے لیے یاد رکھے گی، ان کی اولادیں بھی، کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا۔ ایک تو ہے اللہ کی طرف سے سزا، ایک ہے شکست ہو جانا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شکست کھا کے مدینہ طیبہ سے بدر سے بھاگ کے دوبارہ مکے میں گئے تھے نا بھائی، یہ پورا ایک سال شرم کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پائے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے، مکے والے کیا کہیں گے، ہماری تو طوطی بولتی تھی، ہم تو میدان کے شاہ سوار تھے اور ناکام ہو کے بھاگ کے واپس آئے ہیں، ذلت لے کے شکست کھا کے ہم واپس آئے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ یہ اگرچہ مشرک تھے، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ نہ ڈر تھے، ٹھیک ہے بھائی، منافقت نہیں کرتے تھے، جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہی بات ان کی زبان پہ ہوتی، دوگلا کام کرنا، دوگلی پالیسی اختیار کرنا یہ ان کے اندر نہیں تھا۔ یہ اگر کافر تھے تو سخت تھے، اگر یہ ایمان والے تھے وہ بھی کیا تھے بھائی، کافروں سے کئی گنا زیادہ یہ اپنے ایمان میں سخت تھے۔ تو یہ شکست کھا کے آئے ہیں، شرم کی وجہ سے یہ ایک سال تک اپنے گھروں کے اندر ہی بند رہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ فرمایا کہ آپ کو نہیں، آپ سے پہلے نبیوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، اس لیے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ پیغمبروں کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک تو آخرت کی سزا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، دنیا کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بس کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ بستیوں کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے کیا کیا بھائی، ہلاک کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ورنہ دیواروں چھتوں کو تو ہلاک نہیں کیا جاتا، نہ ان کا کوئی گناہ ہے۔ تو فرمایا ان بستیوں اور شہر کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، کیوں ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، وہ ظالم تھی۔ وہاں کے رہنے والے لوگ کیا تھے بھائی، ظالم تھے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا البتہ بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں، تو فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر درجہ بدرجہ ظلم کی بھی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بس وہ گری پڑی ہیں چھتوں کے بل، پہلے چھتیں گری، پھر ان کے اوپر ان کی دیواریں گری ہیں۔ تو فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ،
پہلے تو یہ تھا کہ ان کے گھر ویران اللہ نے کیے ہیں، دوسرے نمبر پہ فرمایا اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو سنا ہے سورہ قصص میں، جب آپ کی قوم نے آپ کا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قبطی قتل ہو گیا تو یہ یہاں سے نکل کے سیدھے مدین چلے گئے، تو مدین وہاں جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو کیا کر رہے بھائی، پانی پلا رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ بوڑھے تھے، ان کی بیٹیوں کی جو بکریاں تھیں ان کو پانی پلایا ہے۔ باقی یہ قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو ایک ایک کنواں ایسا تھا کہ وہاں کئی سینکڑوں لوگ آگے پانی پیا کرتے تھے، برقے لے کے جاتے تھے، اپنے اپنے جانوروں کو پلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، وہاں پانی لینے والا کوئی نہیں، پانی نکالنے والا کوئی نہیں، پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ مقامات جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا، لوگوں کا ہجوم اور بھیڑ ہوتی تھی، اللہ کہتے ہیں جو آبادیاں تھیں ان کی جا کے دیکھ لو، ان کی چھتیں نیچے گری، ان کے اوپر ان کی دیواریں گرا دی گئی۔ اور پھر فرمایا کہ جو کنویں تھے جہاں بہت زیادہ لوگ اور جانور جمع ہوتے تھے، فرمایا کہ آج ویران پڑے ہیں، وہاں پانی پینے والا یا نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور فرمایا کتنے مضبوط محلات بیکار اور ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان میں رہنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بات قصہ کہانی نہیں ہے، آج بھی جو لوگ اللہ کے عذاب کا دنیا میں شکار ہوئے ہیں ان کے کھنڈرات، ان کی بستیاں، ان کے محلات گرے پڑے، آج بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ آپ کے ملک میں وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، صدر کے رہنے کے لیے الگ کوٹھی ہے، الگ بنگلہ ہے، تو بڑے بڑے مالداروں کے لیے جو سرکاری عہدوں پہ فائز ہیں ان کے لیے بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں یا نہیں ہے بھائی، ان کی چراگاہیں، ان کے جانوروں کے، ان کی گاڑیوں کے کھڑی کرنے کی جگہ مختلف ہیں، یہ سارا کچھ ان کو دیا گیا تھا۔ آج ہے، آج سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں تو ان کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ یہی معاملات تھے۔ آج صدر کا گھر کہاں ہے؟ آج وزیر اعظم کا گھر کہاں ہے؟ وقت کے بادشاہ کا گھر کہاں ہے؟ کہاں ان کے محلات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے محلات بھی گر گئے، کنویں بھی بیکار پڑے ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے بنگلے تھے فرمایا آج ویران پڑے ہیں، وہاں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ فرمایا پیغمبروں کی مخالفت کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات پڑے ہیں۔ وقصر مشید، اور کتنے ہی محلات ہیں۔ تو فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ افلم یسیروا فی الارض، فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں چلتے زمین میں، کیا انہوں نے سیر نہیں کی؟ فی الارض، زمین میں، فتکون لہم، پس حاصل ہوتے ان کو قلوب یعنی دل ایسے، یعقلون بہا جن کے ساتھ وہ سمجھتے، او آذان یا ایسے کان ہوتے، یسمعون بہا کہ ان کے ساتھ وہ سنتے، فإنہا، بس بے شک قصہ یہ ہے کہ لا تعمل ابصار، نہیں اندھی ہوتی یہ آنکھیں، ولکن تعمل قلوب، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل، التی فی الصدور، جو سینے میں ہیں۔ فرمایا جب دل اندھا ہو گیا تو سارے کے سارے اعضاء کیا ہو گئے بھائی؟ بیکار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ کافر کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب جسے تم ڈراتے ہو، جلدی لے آؤ۔ تو آگے اسی بات کا تذکرہ ہے یہ انشاءاللہ کل۔ تو اللہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کی مخالفت کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آ سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پیغمبر دین کا کام کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کو پھیلایا کرتے تھے، تو اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے سامنے مشکلات کا آنا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ تو اگر دین کے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے بھائی؟ صبر کرنا ہے۔ جب پیغمبروں کو سنائی گئی جن کے اخلاص میں، جن کے تقوی میں شک نہیں تھا، اگر آج گئے گزرے دور میں ہم بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں، تو اس میں اگر لوگوں کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو دل برداشتہ ہو کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے صبر کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب